گھر کو سجانے کی ہمت اور توفیق بخشے۔ کئی ایک خطبات میں نے آپ حضرات کے سامنے مقام اہل بیت، خاندان نبوت، آل اطہار کے متعلق، اصحاب و اہل بیت کے آپس کے اندر تعلقات، رشتہ داریاں، ان کا آپس کے اندر اخوت اور محبت کا ایک بڑا گہرا سلسلہ، گہرا تعلق، اور بالخصوص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹوں کے نام، خلفائے ثلاثہ کے نام پر منسوب کرنا، انہی کے نسبت سے اپنے بیٹوں کے نام رکھنا، یہ ان کے آپس میں شیر و شکر ہونے کی ایک بڑی نمایاں دلیل اور نمایاں سلوکی ہے۔ جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام ابو بکر و عثمان، یہ تمام چیزیں اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ یہ سارے ہی ایک تربیت گاہ، ایک درسگاہ کے پڑھے ہوئے تربیت یافتہ تھے، اور ان سب ہی کے متعلق پروردگار عالم نے اپنے قرآن کے اندر سند کے طور پر اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک حزب اللہ، اور ان سب ہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اولئک هم المہتدون فرمایا ہے، اور سب کو پروردگار عالم نے اولئک هم المؤمنون حقا کہا ہے، اور سب کے لیے رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ سب جنت کے وارث ہیں، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس جنت سے ان کو نکلنا نہیں ہوگا، کبھی خروج نہیں ہوگا۔ اور سب کے متعلق پروردگار عالم نے فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ کے اندر آقا زانوائے تلمس طے کرنے والے سب کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے، رضوان کا وعدہ ہے، ان کے لیے خوشنودی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا وعدہ ہے۔ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جن کے متعلق آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرما دیا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، 10 اصحاب کے نام لیے، اور اپنے نسبی، قلبی اور اپنی محبت کے رشتے کے ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صحابیت پر ان کو فائز کرتے ہوئے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کچھ آئندہ آنے والے حالات تھے ان سے بھی کچھ آگاہ فرما دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خوشخبری دی تھی،
خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، خدا کی طرف سے رحمت ہے، یہ خدا کی طرف سے زحمت نہیں ہے۔ شہادت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا نام ہے، جنت کے سرٹیفکیٹ کا نام ہے۔ شہادت یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں۔ اللہ جس کو مقام شہادت عطا فرماتے ہیں اللہ اس کے اوپر راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں چاہتا ہوں میں تیری راہ کے اندر مارا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم احیا ثم اقتل، مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت کے متعلق تمنا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی درجہ شہادت عطا فرمایا۔ آخری وقت میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو یہودیہ نے مجھے زہر دیا تھا اس کا اثر اس وقت میرے جسم کے اوپر شارک پہ ہو رہا ہے۔ تو شہادت یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور قرآن پاک نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو میری راہ کے اندر شہید ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ وہ کیا ہیں، جو اللہ کی راہ کے اندر مر جائیں وہ کیا ہیں، مردہ ہیں یا زندہ ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جڑے میری راہ دے وچ مر جاندے نے، جنہاں نوں میری راہ 'چ قتل کیتا جاتا ہے، انہاں دے جسم دے ٹکڑے ہو جاندے نے، ظاہری طور دے اوتے انہاں دا نک کٹ کتا ہے، ظاہری طور تے انہاں دے ہاتھ کٹ کتے نے، ظاہری طور دے اوتے انہاں نے پیر الگ کر دیتے گئے نے۔ جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرح، لیکن ویکھن دے باوجود اکھاں پیاں آخدیاں نے اے ذہن نہیں مندا کہ یہ تے جسم دے ٹکڑے ہو گئے نے، نوں کیویں زندہ کیا جائے، لیکن اللہ فرماندے نے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اے زندہ نے، انہاں دی زندگی نوں میں سمجھنا وا، اے حیات جاودانی پا کے نے، اے مرن تو بعد بھی میں انہاں نوں او مقام تے او زندگی عطا کیتی ہے جدا احساس تہانوں نہیں ہو سکدا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان دے لوکاں نے میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر بھی شہادتاں پیش کیتیاں نے۔ اسلام دے واسطے سب تو پہلے جن جان قربان کیتی سی، اسلام دے واسطے جن نے سب تو پہلی شہادت دیتی سی او جناب سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا پہلا بیٹا ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی بیٹا ہویا۔ اسلام دے واسطے پہلا بیٹا جڑا دین دے واسطے قربان ہو گیا وہ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا ہی ہو گیا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان شہید ہو گئے، اے احد دا میدان ہے۔ اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تے اپنے لوکاں دی اپنے خاندان دے بندیاں دی تربیت یہ فرمائی ہے کہ شہادت تو ڈرنا نہیں، شہادت دی تمنا کرنی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھاں دے سامنے
آپ کے چچا جان شہید ہو گئے نے، ہاتھ کٹ دیتے گئے نے، پیر کٹ دیتے گئے نے، جسم کے ٹکڑے کر دیتے گئے نے، موسلا کر دیتا گیا وے۔ اور میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جڑے کافراں نے میرے چچا حضرت امیر حمزہ نو شہید کیتا ہے نا، میں اپنے چچا دے بدلے دے وچ 70 بڑے بڑے انہاں دے سرداراں تے رئیساں نو قتل کراں گا، لیکن رب دا اعلان ہو گیا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ ذرا کھچ کے اونچی آواز کے نال اللہ کے قرآن کی جس وقت تلاوت کی جائے تے گونج پیدا ہو جانی چاہیے، تو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم دے ٹکڑے ہو گئے نے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہ میرے محبوب ایک دے بدلے دے وچ ایک نو ہی مارن دی اجازت ہے، 17 نو مارن دی اجازت نہیں۔ لیکن اگر تسی او ایک نو ہی معاف کر دے وہ جنہیں ماریا وے، ویشی جنہیں جسم دے ٹکڑے کیتے نے، کدی یہ بھی ہوئے کہ اگر وہ تواڈے دربار دے اوتے آ جائے نا معافی منگن دے واسطے تے لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اے جڑا تسی صبر کر کے انہوں معاف کر دے وہ دے ایدہ اجر پھر اللہ پاک اینا عطا فرماوے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ او عادات دے اندر نہیں آ سکتا، او شمار دے اندر نہیں آ سکتا، اللہ اپنی رحمتاں دے نال اینا کو اجر عطا فرمان دے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ علی المرتضی جا کے میرے چچا جان دی اپنے چچا جان دی لاش نو اٹھا کے لے آؤ۔ جس وقت میدان دے اندر جاندے نے جسم دے ٹکڑے ہوئے پے نے، علی المرتضی نے، فاتح خیبر نے، شیر نے، مرد جری نے میرے آقا نے اسد اللہ دا لقب عطا فرمایا وے، پیار دے وچ ابو تراب بھی آکھیا وے، انہاں نوں صاحب ذوالفقار بھی آکھدے نے، لیکن حضرت علی المرتضی قلب و جگر تے کنٹرول نہیں کیتا، واپس آ گئے نے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تے چچا دیاں بوٹیاں ہو گئیاں نے، میں تے ویکھ بھی نہیں سکتا، میں لاش کی میں اٹھا کے لے آواں۔ میرے کملی والے آپوں گے جا کے لاش کے ٹکڑیاں نوں اکٹھا کیتا تے پھر فرمایا کہ اگر مینوں اپنی پھپھی حضرت صفیہ دے غماں دو دا اندیشہ نہ ہوندا تے میں اپنے چچا دی لاش نوں اسی طرح پیا رہن دیندا، کل قیامت دے دن آدم علیہ السلام تو لگ کے تے قیامت تک دے جتنے بھی شہید نے سارے شہید رب دے دربار دے وچ آوندے تے میرے چچا دی لاش دے ٹکڑے بھی اٹھ کے آ جاندے، دنیا ویکھدی سید الشہداء آ گیا وے۔ اللہ نے کن فرمایا کہ جاؤ جا کے میری پھپھی جان نو سمجھا دیو کہ وہ اپنے بھائی دی لاش دے اوتے نہ آوے، کدرے نہ ہوئے کہ قلب و جگر دے اوتے کنٹرول ختم ہو جائے تے وہی جاہلیت دی رسم تازہ ہو جائے، اے آئے تے وائن شروع ہو جائے، زمانہ جاہلیت دے وائن شروع ہو جان۔ لیکن حضرت صفیہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھی بھی تے میرے آقا دی درسگاہ دے وچ پڑھیاں ہوئیاں سن، انہاں دے اوتے بھی تے نبوت دا رنگ غالب آ گیا ہویا سی۔ عرض کیتی یا رسول اللہ اجازت دیو میں جو کچھ تسی نے پڑھایا وے اے دے تو ایک انچ بھی اگاں بڑھ کے تے کوئی گل نہیں کرن لگے، جو شریعت دے تقاضے ہیں انہاں دے مطابق ہی عمل کران گے۔ کہا روکو میری پھوپھی کو میت پہ نہ آنے دو، دل زخمی ہے اس کو ایک نیا جھونکا نہ کھانے دو۔
اسر نے جا کے مادر کو مگر جس وقت سمجھایا، اسر نے جا کے مادر کو مگر جس وقت سمجھایا، تو قلب مسلمہ ہر حال میں صبر آزما پایا۔ گئی وہ میت حمزہ پہ نہ روئی نہ چلائی، نظر چہرے پہ ڈالی فاتحہ پڑھ کر چلی آئی۔ اللہ 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 ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں۔ توجہ فرمائے وغیرہ، یہ خاندان نبوت میرے نبی دیاں اکھاں دے سامنے بھی پہلو ہی شہید ہوندا رہیا ہے۔ اسلام دے اُتے انہاں نے قربانیاں دتیاں نے، جسم دے ٹکڑے ہو گئے نے، خون دے نال لہو دے وچ لت پت ہو گئے نے، جسم نو اپنے انگاریاں دے اُتے لٹا دتا وے، لیکن آج کرب و بلا دے میدان دے اندر وے اے جناب چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر علی اصغر جیسے شہزادیاں نے بھی اے اس میدان دے اندر میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان نبوت دی جرت، میرے پیغمبر دی شجاعت صداقت دین حق دے اتے ذرا بھی داغ نہیں آن دیتا، بلکہ اپنی گردناں کٹا کر گردنیں دکھلا کے وہ کربلا والے کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے، ایک خدا والے۔ چھوٹے چھوٹے بچیاں نے بھی کربلا دے میدان دے اندر اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے نے۔ علی اکبر شہید ہو گئے نے، قاسم شہید ہو گئے نے، غازی عباس علمدار شہید ہو گئے نے، اون تے محمد شہید ہو گئے نے، یہ جناب ابو بکر شہید ہو گئے نے، عمر شہید ہو گئے نے، عثمان شہید ہو گئے نے، سارے شہید ہو گئے نے۔ علی اکبر بھی جاندے نے بلکہ وہ بھی شہید ہو گیا وے جیڑا امام دے مقابلے دے وچ آیا سی اپنی 1000 دی فوج لے کے۔ غور بن یزید جس وقت ایک نماز امام حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے پڑھی ہے، اسے ایک نماز نہیں غور بن یزید دے حالت دے کیفیت نو بدل دیتا وے۔ جیڑا جرنیل بن کے مقابلے دے وچ آیا سی نا، او امام دی نگاہ ساکی پڑھن پین دے نال ہی انہاں کو دیوانہ ہو گیا وے کہ اسے ہی فوج دے وچوں نکل کے حضرت حسین دی فوج دا جرنیل بن کے آ کے تے اپنی جان دا نذرانہ امام دے ولوں پیش کر دیندا ہے۔ جس وقت یزیدیاں نے دیکھیا اینو تے ابن زیاد نے بڑی لالچ دے کے کڈیا سی، یہ تے اس واسطے آیا سی کہ میں جناب حضرت امام حسین دا مقابلہ کراں گا، میں قاسم دے نال جا کے لڑاں گا، میں غازی دے نال جا کے لڑاں گا۔ اے جڑے ایس میدان دے اندر 32-33 بندے اہل بیت دے نے تے 32-33-40 بندے اے صحابہ تے تابعین حضرت امام حسین دے غلام نے، جنہاں نے حضرت حسین دے نال ایس میدان دے اندر صبر و استقامت جبل استقامت بن کے کوہ گراں بن کے ساریاں سختیاں چلن دا اج عزم تے ارادہ کر لیا وے تے اے ارادہ لے کے آ گئے نے۔ اج چشم فلک ویکھے دا کہ محمد دے جڑے دیوانے، محمد دے جڑے پروانے آقا دی نبوت سمے نبوت دے اتے جڑے چلن والے نے نا، او بلال حبشی تو لگ کے اگر ہوئے سمیہ جیسی بڈی عورت، سمیہ تو لگ کے ہوئے او حضرت خباب ابن عدی جیسا جوان، اے سولی دیاں تختیاں دے اتے لٹک کے لیے آہدے نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑیاں جاریاں تیرے نہ لائیاں نے، جس وقت اسی پھانسی دیاں پھندیاں دے اتے بھی چل دے ہوندیاں کہ اس بڑے بھی نعرہ یہ بھی لانے شان رسالت زندہ باد، مل کر کہو شان رسالت خلافت راشدہ حق کا جا توجہ کرو ذرا۔ حضرت او ایس میدان دی اندر دنیا نو
حق تے صداقت دی علامت بن کے دسن دے واسطے آئے نے کہ امام حسین دے نام لیوا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دے نال اج نیزیاں دے اوتے قرآن پڑھ لین دے کئیاں ابن زیاد تے یزید دیاں چیلیاں دے نال شمر جیسے لئینا تے خسیساں دے نال لڑ کے ٹکرا کے اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کر دین دے، لیکن کبھی بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے دین دے اوتے آنچ نہیں آن دین لگے اور یہ دس دین دے ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اللہ اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے جس وقت کبھی کیسر و کسرا کے مقابلہ کے اندر بھی آتے تھے تو وہ تو ہزاروں اور لاکھوں کی فوجوں کو دیکھ کر بھی کبھی گھبراتے نہیں تھے۔ اللہ یہ میدان کربلا ہے، وہ میدان ایسا تھا، جو میدان بدر ہے، وہ میدان احد ہے، وہ یرموک و تبوک ہے، اس جیسے ہزاروں کربلا کے مار کے وہ پہلے دیکھ چکے تھے، حسین دیکھ چکے تھے۔ میرے چچا حضرت عثمان نے باغیوں کے سامنے خطبہ کس طرح دیا تھا وہ دیکھ چکے تھے۔ عثمان پیاسے رہ کر قرآن پڑھتے رہے تھے، انہوں نے 40 دن تک پیاسے رہ کے قرآن پڑھا ہے۔ بالآخر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آیت پڑھتے ہوئے صبغۃ اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے قرآنی خون کے رنگ کے اندر رنگین ہو کے چلے گئے۔ آج حسین بھی سر سجدے کی حالت میں رہ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے وبشر الصابرین کی تسلیاں اور تسکین دیتے ہوئے یہ وصیتیں کرتے ہوئے دنیا کو بتلا کے چلا گیا۔ آج حسین اسی نقش قدم پہ چل رہا ہے جس طرح حضرت میرے چچا حضرت حمزہ نے جان دی تھی، چچا حضرت عمر نے جان دی تھی، چچا عثمان نے جان دی تھی، ابا جان علی المرتضیٰ نے تیز دھار خنجر لگنے کے باوجود بھی فوت برب الکعبہ کے الفاظ کہہ کر یہ کہا تھا خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ حسین وبشر الصابرین پڑھتے ہوئے سر سجدہ کی حالت میں رہ کے اپنا سر کٹا کے یہ بتلا دیا وہ بھی سچے تھے، حسین بھی سچا ہے، وہ بھی سچے تھے، حسین بھی بولو وہ بھی سچے تھے، حسین بھی سچا ہے۔ یزید جھوٹا ہے، ان کے دشمن بھی جھوٹے تھے، پہلے قتل ہونے والوں کے شہید ہونے والوں کے دشمن بھی جھوٹے تھے، یزید بھی جھوٹا ہے، اور جو سچے تھے سچوں کو میرے والد علی المرتضیٰ نے سچا کہہ کر ان کی ابتدا کے اندر نماز پڑھ لی تھی، ابو بکر و عمر کی ابتدا میں نماز پڑھ دی تھی۔ یزید غلط ہے، حسین سولی پہ چڑھ سکتا ہے، نیزے پہ رکھ کے اپنا سر کٹا کے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ یہ علی اکبر کربلا کے میدان کے اندر گھوڑے کی پیٹھ پر قرآن کی پڑھ رہا ہے اور نماز کے لیے اذان دیتے ہوئے مؤذن بھی بن رہا ہے۔ علی اکبر میدان کربلا کے اندر اذان دیتے ہوئے شہید ہو رہا ہے، حسین کربلا کے میدان کے اندر نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو رہا ہے۔ بتلا دیا جو سچے تھے ان کی ابتدا کے اندر تو علی المرتضیٰ نے نماز پڑھی، جو جھوٹا ہے یزید جو جھوٹا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لعین ہے، اور یہ معصیت کے اندر لت پت ہے، یہ ظالم، یہ شرابی۔ میرے والد نے اگر ان کے اندر بھی کوئی غلطی دیکھی ہوتی وہ ابو بکر کے پیچھے کبھی نماز بولو تو صحیح نا، ابو بکر کے پیچھے کبھی نماز، عمر کے پیچھے نماز کبھی۔ حضرت حسین ابن علی نے اس میدان کے اندر
تکیے کی چادر کو تار تار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا حسین بھی سچا ہے، علی المرتضیٰ بھی سچا تھا۔ اور اس میدان کے اندر حضرت حسین ابن علی نے برملا یہ اعلان کر دیا خلافت راشدہ زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ توجہ فرمائیں گے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا کون تھا؟ بولو نا، سوچ نہیں گے؟ اور کون تھا جس نے فوجیں بھیجی تھیں حضرت حسین کے مقابلہ میں؟ یزید تھا نا۔ یہ کس کا چیلا تھا؟ ابن زیاد، گورنر کس کا تھا؟ اور شیمر تو رشتہ دار بھی تھا، لیکن چیلا کس کا تھا؟ یزید کا ہی تھا نا، ابن زیاد کا چیلا تھا۔ اس کا یہ ستونگڑا، اس نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مذاکرات میں ناکامی کا سبب وہی بدبخت بنا تھا نا۔ لیکن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میدان کے اندر حق و صداقت کے دامن کو چھوڑنا کیا تھا؟ حق و صداقت کے دامن کو پکڑنے کی، تھامنے کی پوری امت کو تلقین کر دی ہے کہ جو سچے ہیں ان کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں ہے، جو جھوٹا ہے اس کی ابتدا کبھی کرنی نہیں ہے۔ یزید جھوٹا ہے، اس کی ابتدا نہیں کر سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے، یزید بیٹا تھا حضرت امیر معاویہ کا۔ یزید کس کا بیٹا تھا؟ حضرت امیر معاویہ کا۔ کنان کس کا بیٹا تھا؟ کنان حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ اگر بیٹے نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا تو حضرت نوح علیہ السلام کا علیہ باللہ اس میں کوئی قصور ہے؟ نہیں۔ اگر یزید پلید نے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کو نہیں مانا تو حضرت امیر معاویہ کا اس میں کیا قصور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آج لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں کہ یزید کو آڑ میں لا کر حضرت معاویہ کے خلاف پردہ سرائی کی جائے، کچھ کہنے کی کوشش کی جائے، جرأت کی جائے کہ ان کے اوپر حرف تنقید کے بستر چلائے جائیں۔ دوستو یاد رکھیے، جیسے یزید کا پیروکار ناپاک اور پلید ہے اور یزید ناپاک ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرنے والا بھی یزید سے زیادہ پلید ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وہ بھی یزید سے زیادہ پلید ہے، اس لیے کہ حضرت حسین بھی صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی حضور کے صحابی ہیں۔ ابھی شہادت کی بات تو میں نے کرنی تھی، دن آتا ہے تو رات ہوتی ہے، یوں ہی وقت تمام ہوتا ہے، زندگی تمام ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پھر صحیح وما علینا الا البلاغ المبین۔